اسلامی تاریخ کا آغاز ایک عظیم واقعے سے ہوتا ہے، انسان کی تخلیق۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش صرف ایک جسم کی تخلیق نہیں تھی، بلکہ ایک امانت تھی جو انسان کے سپرد کی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں، کیوں پیدا کیے گئے اور ہمیں کس راستے پر چلنا ہے۔ یہ قرآن اور صحیح احادیث میں بیان کردہ ایک مکمل، مستند اور سبق آموز داستان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے سوال کیا، ادب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ انہوں نے کہا، کیا وہ جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں انسان کی عظمت کا پہلا اعلان ہوا، انسان جسے علم دیا جانا تھا۔ اللہ نے زمین کی مختلف مٹی جمع کروائی، سیاہ، سفید، سرخ، نرم اور سخت۔ اسی لیے انسان بھی مختلف رنگوں اور مزاجوں میں پیدا ہوا۔ اس مٹی سے ایک قالب بنایا گیا۔ وہ قالب کچھ وقت تک پڑا رہا، خاموش، بے جان۔ فرشتے دیکھتے رہے اور ابلیس غرور سے دیکھتا رہا۔ پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ کائنات کا سب سے عظیم لمحہ تھا۔ اللہ نے اس جسم میں روح پھونکی اور آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ آنکھیں کھلیں، سانس چلی اور علم کا دروازہ کھلا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ علم انسان کی پہچان بنا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے جھک گئے، سوائے ایک کے، ابلیس۔ اس نے انکار کیا، کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ یہ غرور کا پہلا اظہار تھا، اور یہی غرور اسے ہمیشہ کے لیے مردود بنا گیا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، سکون، نعمتیں، لیکن ایک آزمائش، ایک درخت۔ ابلیس نے وسوسہ ڈالا، وعدے کیے، دھوکہ دیا، اور انسان لغزش کر بیٹھا۔ لیکن فرق یہ تھا، آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی، روئے، معافی مانگی۔ اللہ نے توبہ قبول کی۔ پھر حکم آیا زمین پر اترنے کا۔ یہ سزا نہیں تھی، یہ ذمہ داری تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان خطا کر سکتا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ بند نہیں۔ غرور انسان کو گرا دیتا ہے اور عاجزی اسے بلند کرتی ہے۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ ہمیں زمین پر خلیفہ بن کر رہنا ہے، فساد نہیں، اصلاح پھیلانی ہے۔ یہی اس عظیم واقعے کا پیغام ہے۔